نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، پہلی آیت میں تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کر لیا، یعنی جسے اولاد کی محبت نے، مال کی محبت نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس دنیا کو ہم نے عورتوں کی محبت سے مزین کر دیا، من النساء والبنین، اور بچوں کی محبت سے، والقناطیر المقنطرہ، اور مال کی محبت سے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ مال کی محبت اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی، اولاد کی محبت ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی۔ اگر اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نہ رکھتے تو کوئی بھی اپنے بچے کو پالنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس کی تکالیف اٹھانے کے لیے، اس کی پریشانی اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا۔ اللہ نے اولاد کی محبت دل میں رکھی تو انسان جیسے کیسے بھی ہے، فاقے سے رہے، کم کھائے، لیکن بہرحال اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ ہمارے گھر میں آئیں تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا گھر میں دینے کے لیے، 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ تینوں کھجوریں لا کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دی۔
اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ کے نام کا کوئی سوال کرے تو جتنا جو ممکن ہو سکے دے دینا چاہیے. تھوڑی چیز ہو تو تھوڑی دے دیں، زیادہ ہو تو زیادہ دے دیں، یعنی جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیں، اس کو واپس نہ کریں. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، مستحق نہیں ہوتے، تو کیا ان کو بھی دے دیں؟ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو بہت جزائے خیر دے. انہوں نے بہت ساری باتیں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی مستحق نہیں ہے اور اس نے آپ سے سوال کر لیا، اس نے مانگ تو لیا، اب آپ اس کو صدقے کی نیت سے نہ دیں، ہدیے کی نیت سے دے دیں. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہدیہ تو آپ بادشاہ کو بھی دے سکتے ہیں، بادشاہ مستحق تو نہیں، ہدیہ تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کے ذہن سے جو اشکال ہے کہ بھئی مستحق تو ہے نہیں، میں کیسے دے دوں؟ تو یوں کہیں کہ بھئی میں کون سا اس کو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو ہدیہ دے رہا ہوں، اور ہدیہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو بھی سائل آتا آپ نہ نہیں فرماتے تھے، کبھی لا نہیں کہا کہ نہیں ہے، دے دیا. مستحق آیا تو بھی دے دیا، غیر مستحق آیا تو بھی دے دیا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ایک دیہاتی آیا حضور سے کہنے لگا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں، یہ مجھے دے دو. کم و پیش نہیں تو کئی 100 بکریاں ہوں گی. اب بتائیں کہ بھئی سائل کو کوئی کئی 100 بکریاں دیتا ہے؟ آپ اور میں کتنی دے دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بکریاں دے دی، پوری بکریاں دے دی. وہ اس قدر خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ اس کا زمین پر پاؤں نہیں لگتا تھا، اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ محمد اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں اپنے فقر کا بھی خیال نہیں رہتا کہ دینے کے بعد میرے پاس کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا. جاؤ محمد کے پاس، جاؤ محمد. اور اس کی برکت سے اس کا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی آئے اس نے سوال کیا، آپ نے اپنے پاس تھا تو دے دیا، حتیٰ کہ اگر اپنے پاس نہیں دوسرے سے مانگ کر دے دیا، دوسرے سے ادھار لے کر کے بھی دے دیا. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دینے کی عادت بنائیں. اسی طرح مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد تھے، تو حضرت سے کسی نے سوال کیا. جب حضرت سے سوال کیا تو حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت کے ساتھ تھا. میں نے ایسا سے حضرت کے کان میں کہا، ابا جان یہ تو کوئی مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے. جب مستحق نہیں ہے تو پھر کیوں دے رہے ہیں، یعنی نہیں دینا چاہیے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا ہم کون سا مستحق تھے جو اللہ نے ہمیں دے دیا؟ اللہ نے بھی تو ہمیں بلا استحقاق دیا ہے. اگر ہم اس کے نام پر بغیر استحقاق کے دے دیں گے تو کیا ہے؟ خیر، یہ بیچ میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی کہ جب سے میں نے یہ بات پڑھی کہ بھئی
اگر آپ صدقہ سمجھ کے نہیں دیتے تو ہدیہ سمجھ کے دے دیں. بہت دل خوش ہوا, بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. شیطان جو ہے نا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, شیطان جو ہے نا ہمیں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے کہتا ہے یہ کون سا مستحق ہے. تو اب اس کا حربہ اس کا جو جواب ہو گیا کہ ابھی ہم ہدیہ سمجھ کے دے رہے ہیں, تم زور لگا لو جتنا لگانا ہے. شیطان تو زور لگاتا ہے نا کہ یہ نہ دے, یہی زور لگاتا ہے نا کہ یہ نہ دے. تو وہ یہ کہتا ہے یہ کون سا مستحق. ان سے کہیں کہ نہیں, ہم تو دیں گے, اللہ کے نام پر دیں گے. اگر یہ مستحق نہیں تو ہم ہدیہ سمجھ کے دے دیں گے. ہمارے نبی کے پاس بھی سارے مستحق کوئی آتے تھے, مالدار بھی آتے تھے, حضور سے سوال کرتے تھے, آپ دے دیتے تھے. لیکن آپ نے یہ بات فرما دی, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے, سمجھ لیں بات کو, 3 چیزیں قسم کھا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا, قسم کھا کر ارشاد فرمایا کسی نے کسی پر ظلم کیا, اس نے بدلہ نہیں لیا, درگزر کر دیا, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ اس کو مضبوط کر دیں گے اور آگے بڑھا دیں گے. اور دوسری چیز فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیں گے. اور تیسری چیز کون سی بات چل رہی تھی ابھی ہماری؟ آپ بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی قسم کھا کے جی ہاں, مال. فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیں گے. لگے گا کہ صدقہ کر رہا ہوں, دے رہا ہوں, مال کم ہو رہا ہے, فرمایا کم نہیں ہوگا, بڑھے گا ہی, اضافہ ہی ہوگا. تو بہرحال ہاں جو میں بات کہہ رہا تھا نا وہ یہ کہہ رہا تھا, تیسری چیز جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپ سبھی بھول گئے, حافظہ میرے طرح ہی ہے آپ سب کا, کوئی بات نہیں, ہم ایک ہی جیسے. ارے ولید, تیسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مال بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہے, یاد آیا آپ لوگوں کو؟ اب آگے نہیں یاد. مال بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ مال تو ہے اور مل جائے اور مل جائے. آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس کا مال کم ہی ہوگا, بڑھے گا نہیں. اس کا مال کم ہی ہوگا, بڑھے گا نہیں. تو آپ نے یہ بات تو صحابہ کو سمجھائی کہ دیکھو بھائی, اگر اللہ نے بقدر ضرورت آپ کو دیے ہے, اتنا ہے کہ ایک وقت کا آپ کا کام چل سکتا ہے, 2 وقت کا کام چل سکتا ہے, تو سوال نہ کریں. اگر سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ 200 روپے پہلے پڑے ہیں, سوال کر لوں 100 اور آ جائے گا, 300 ہو جائیں گے, 300 پہلے پڑے ہیں اور سوال کر لوں 500 ہو جائیں گے, تو فرمایا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایسے شخص کا مال کم ہی ہوگا, بڑھے گا نہیں. لیکن آپ نے دے دیا. حضرت بعض بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. حضور سے سوال کیا, آپ نے دے دیا. پھر سوال کیا دوبارہ دوسرے قسم کا, آپ نے دے تو دیا, لیکن آپ نے ارشاد فرمایا سوال کرنا اچھا نہیں, سوال کرنا اچھا نہیں. بس پھر پوری زندگی انہوں نے نہ کبھی کسی سے سوال کیا اور نہ کبھی کسی سے لیا, پھر نہیں لیا. خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس خاتون آئی, 2 بچیاں ساتھ ہیں, اور آ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے نام کا کچھ دے دو. تو میں نے گھر میں نظر ڈالی تو 3 کھجور پڑی ہوئی تھی, میں نے یہ 3 کھجور اٹھائیں اور دے دی. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. دیہاتوں میں ہم نے دیکھا جب ہم چھوٹے تھے
کہ اگر کبھی کوئی سائل آتا، پیسے ہوتے تو پیسے دیتے، اگر کچھ بھی نہیں تو آٹا تھوڑا سا دے دیتے، نہیں تو گندم تھوڑی سی دے دیتے. یعنی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے تھے. یعنی خود دیکھا کہ اگر پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، کچھ اور دینے کے لیے نہیں، تو آٹا ہی دے دیتے، نہیں تو گندم ہی تھوڑی سی دے دیتے. خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کھجوریں دے دی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس نے 1 کھجور ایک بچی کو دے دی، 1 کھجور ایک بچی کو دے دی، اور تیسری اپنی مٹھی میں بند کر لی، رکھ لی اس نے اپنے لیے. وہ بچیوں نے ایک ایک کھا کے پھر تقاضا کیا کہ ہمیں اور دیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے وہ کھجور نکالی اور اس کے 2 حصے کیے، ایک ایک کو دے دیا اور ایک ایک کو دے دیا، اور خود نہیں کھایا، بچیوں کو ہی دونوں نے دے دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی تعجب سے حضور کو بتلایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں، عجیب دیکھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، کہ وہ بچیوں کو 3 کھجوریں ملی اس کی والدہ کو، وہ ایک خود کھا لیتی، لیکن اس نے ایک ایک بیٹی کو دے دی، ایک ایک بیٹی کو دے دی. ان دونوں نے کھا کے پھر اس سے مطالبہ کیا، جو اس نے اپنے حصے کی رکھی تھی وہ بھی ان کو دے دی. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ تمہیں ماں کی اس محبت پر تعجب ہو رہا ہے کہ ماں نے جو اس سے یہ محبت برتی، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے 1 حصہ روئے زمین پر اتارا ہے، جس کی برکت سے ہر جاندار اپنی اولاد سے یوں محبت کرتا ہے. ہر جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے سے جب ملاقات کریں گے تو 100 حصے پورے لے کر کے ملاقات کریں گے. یعنی سوچئے، جب ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ ماں خود نہیں کھا رہی، اولاد کو کھلا رہی ہے. ایک صحابی ہیں، آخری وقت ہے، حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے تیمارداری کے لیے، آخری وقت ہے، آپ نے کلمہ پڑھایا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا. خیر، آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے ہے؟ کہا جی والدہ ہے. والد تو نہیں، والدہ ہے. فرمایا بلاؤ. والدہ کو بلایا، آ گئی. آپ نے فرمایا کہ تیرا بچہ کیا ہے، کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. فرمایا میں اس کی یہ صفات نہیں پوچھ رہا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا دل دکھ رہا ہے اس سے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میرا دل اس سے دکھی ہے اور میرا دل اس کے بارے میں روتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کو معاف کر دو. کہنے لگی کیا کروں، معافی نکلتی نہیں، معافی نکلتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو. کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں، لکڑیاں اکٹھی کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا آگ جلا کے تیرے بیٹے کو یہیں جلا دوں گا. کہا یا رسول اللہ میرے سامنے مجھ سے کیسے برداشت ہوگا، میں تو یہ برداشت. فرمایا آپ نے فرمایا پھر معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. اب یہ کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. کلمہ یعنی ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کا آگ میں جلنا برداشت نہیں کرتی،
یہ ایک حصہ 100 میں سے رحمت کا ہے جو اللہ نے روئے زمین پر اتارا، جس کی برکت یہ ہے دوست سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، ہر جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 99 حصے اور لے کر ایک حصہ یہ ملا کر 100 حصے پورے کر کے بندے سے ملاقات کریں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان رحمت سامنے آئے گی تو کافروں کو، شیطان تک کو امید لگ جائے گی کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں، لیکن بخشش صرف مسلمان کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی محبت بہت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تکلیف دیکھتے ہیں، اس کی پڑھائی دیکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں اور اس کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک حد تک محبت تو ٹھیک ہے، ایک حد تک محبت تو ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے آگے نکل جائے، اتنی آگے نکل جائے کہ وہ تمہیں اللہ سے غافل کر دے، تو یہ قابل برداشت نہیں، یہ برداشت نہیں۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، مال کی محبت ٹھیک ہے، لیکن حدود کے اندر۔ اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی محبت غالب کب ہوگی؟ جب اللہ کی محبت غالب ہو، پھر مال ہم سے کوئی غلط کام نہ کروا سکے، پھر مال ہم سے کوئی غلط کام نہ کروا سکے، اولاد ہم سے کوئی غلط کام نہ کروا سکے۔ آج مال ہی کی محبت ہے، اولاد ہی کی محبت ہے، ہم 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، قسم کھا کر کے بیچتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یہ مال کی محبت ہی تو ہے، نہیں تو ایسا کیوں کرتے؟ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت تھی۔ ایک دفعہ شک ہو گیا کہ شاید میرے سودے میں سود شامل ہو گیا، حالانکہ تھا نہیں، ایسا تھا نہیں، لیکن شک ہو گیا۔ پوری کی پورا سرمایہ صدقہ کر دیا، پورا سرمایہ صدقہ کر دیا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب سود لے لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، پھر بعد میں صدقہ کر دیں گے۔ بعد میں کون کرتا ہے بھائی؟ پیٹ میں جانے کے بعد نکلتا ہے، بعد میں کون کرے گا؟ اچھا مولانا صاحب چلو لے کے ہم الگ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی الگ رکھ لیا، اب کچھ دن گزرے، مولانا صاحب اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، وہ جو الگ رکھے ہوئے ہیں ابھی فی الحال میں وہاں سے لے لیتا ہوں اور بعد میں پھر وہاں رکھ دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کیسے کھینچ رہا ہے؟ یہی محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تیل خریدا، زیتون کا، کنستر ہوتے ہیں تیل کے، ایک کنستر میں سے، ایک میں سے مرا ہوا کوئی جانور نکلا ہے، چوہا یا کوئی اس طرح کی چیز، اور پتہ چلا کہ کولو سے ہی جہاں یہ تیل نکلا ہے وہیں سے ہی یہ آیا ہے۔ پورا تیل جو ہے، پورا تیل اس کو ضائع کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، نہیں بیچا، کہ یہ اب نجس ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ جب سرمایہ ڈوب گیا تو جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا انہوں نے انہیں گرفتار کروا دیا، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔
انہیں گرفتار کروا دیا. جب انہیں گرفتار کروا دیا تو اللہ کا کرنا، جو سپریڈنٹ جیل تھا جیل کا، وہ ان کو جانتا تھا. اس نے کہا حضرت ایسا ہے کہ رات کو میں آپ کو چھوڑ دیا کروں گا، آپ گھر میں رہیں، اور صبح آپ جیل میں آ جایا کریں. رات کو میں آپ کو چھوڑ دیا کروں گا، آپ گھر چلے جایا کریں اور صبح آ جایا کریں. فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے منصب میں خیانت کا ذریعہ نہیں بنتا، یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے، آپ کے کام کے خلاف ہے، یہ آپ کی کام میں بددیانتی ہے. نہیں، ایسا نہیں، میں آپ کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا. جیسے دوسرے قیدی ایسے میں. میرے عزیزو، اللہ فرما رہے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال ہلاکت میں مبتلا نہ کرتے. آج اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جہاں اور کی ساری خرابیاں ہیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو جائیداد دیتے ہیں، بچیوں کو نہیں دیتے. بچیوں کو نہیں دیتے، گھما پھرا کے ان کو کہتے ہیں ہم نے آپ کی شادی کر دی، ہم نے آپ کی شادی کر دی، وہاں آپ کا پیسہ لگا دیا. اب جو مکان ہے یا اور جائیداد ہے اس میں تو بھائیوں کا ہی حق ہے. یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا لڑکا اور لڑکی زندگی میں برابر ہیں، ہمارے انتقال کے بعد وراثت میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو ایک. ہماری زندگی میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر لے کے چلیں گے، اور اجر بھی تو تبھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 2 بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اس کو 2 بچیاں اللہ نے دیں یا 3 دیں، اس نے ان اچھی تعلیم دی، صحیح خیال رکھا، اچھی تربیت دی، اور وقت پر ان کو نکاح کر کے رخصت کر دیا. فرمایا کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا. 2 انگلیاں کھڑی کی. علماء نے لکھا ہے اس میں بڑی چھوٹی تو ہے، یعنی مراتب کا فرق تو ہوگا، لیکن ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ اللہ نے اجر و ثواب ایسے تو نہیں رکھا. تو میرے عزیزو، مال اور اولاد یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں. اور اللہ کی نافرمانی، نماز کا چھوڑنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی ہیں. ملاوٹ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.